اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ مسوغات الابتداء بالنکرۃ لم یؤول المتقدمون فی ضابط ذلك الا على حصول الفائدۃ ورأى المتأخرون انه ليس كل احد يهتدي الى مواطن الفائدہ فتتبعوها فمن مكل مخل ومن مقصر مورد ما لا يصلح او معدد لامور متداخلہ والذی یظہر انہا منحصرۃ فی عشرۃ امور۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری یہ ہے کہ مسوغات ابتدا بالنکرہ، یعنی نکرہ سے ابتدا کرنے کے مجوزات کے بارے میں ہے۔ نکرہ جو مبتدا بنتا ہے، بحث ہماری کیا ہے؟ نکرہ کے مبتدا کے جواز کے بارے میں ہے کہ کہاں نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل یہ ہے نا کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کچھ مجوز ہیں، انہی کے بارے میں ہماری بحث ہے۔ ہدایہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ نکرہ کے مبتدا بننے کے کچھ مجوزات ہیں، ہر جگہ پہ نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا ہے۔ بحث ہماری آج اسی میں ہے۔ جو متقدمین ہیں انہوں نے اس کا ضابطہ یہ دیا ہے کہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے جہاں حصول فائدہ ہو، جہاں فائدہ ہو، نکرہ جہاں فائدہ دے رہا ہو وہاں نکرہ مبتدا بن سکتا ہے۔ انہوں نے کلی بات کر دی متقدمین نے کہ جہاں نکرہ فائدہ دے رہا ہو وہاں نکرہ مبتدا بن سکتا ہے۔ متأخرین نے دیکھا اس بات کو کہ وہ طالب علم جو مطلب ہے تازہ مدرسے میں آئے ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا کہ نکرہ کہاں فائدہ دے رہا ہے کہاں فائدہ نہیں دے رہا ہے، وہ کیسے مطلب ہے ان کو پتہ چلے گا؟ کہ متقدمین نے ایک بات کر دی کہ نکرہ اگر فائدہ دے تو نکرہ مبتدا بن سکتا ہے۔ طالب علم ابتدائی کو کیا پتا نکرہ کہاں فائدہ دے رہا ہے کہاں فائدہ نہیں دے رہا؟ تو متأخرین نے آ کر نا اس میں تحقیق کی ہے۔ اچھا، جو تحقیق کی تو اس میں بھی کچھ افراط و تفریط کا نا متأخرین شکار ہیں۔ توجہ کرنا، افراط و تفریط ہوئی ہے متأخرین میں۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے بہت کم مورد ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، کم مورد ذکر کر کے خلل وارد کیا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ جناب علی مورد ذکر کر دیے ہیں، نکرہ کے مبتدا بننے کے بہت سے موارد ذکر کر دیے ہیں جو صلاحیت ہی نہیں رکھتے مبتدا بننے کی۔ اتنے ذکر کیے کہ کچھ ایسے ہیں جو مبتدا بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، یا جناب علی ایسے موارد بھی شمار کیے ہیں جن میں تداخل ہو رہا ہے، بعد میں مطلب ہے ایک ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ایسا ہے کہ مثلا بعض موارد کے اندر کیا ہیں، داخل ہیں، تداخل ہو رہا ہے، وہ دو نہیں ہے ایک بن سکتا ہے، تین نہیں ایک بن سکتا ہے مثلا، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ تو افراط و تفریط ہوئی ہے، بعض نے کم ذکر کیے ہیں بعض نے زیادہ ذکر کیے ہیں، اتنے زیادہ ذکر کیے کہ جن میں بعض میں صلاحیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اچھا، مصنف کہتے ہیں میری نظر میں 10 امور ہیں، مسوغات نکرہ 10 بنتے ہیں میری نظر میں۔ مصنف کہتے ہیں پہلی آگا جان، نکرہ مبتدا بن سکتا ہے جب نکرہ موصوفہ ہو لفظاً یا تقدیراً یا معناً۔ نکرہ موصوفہ ہو لفظاً یا تقدیراً یا معناً، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اس کی مثال آپ کو دے دوں۔ نکرہ موصوفہ ہو لفظاً، جیسے رجل عالم جانی، رجل عالم نکرہ موصوفہ ہے مبتدا بن رہا ہے۔ تقدیراً کی مثال دوں، نکرہ جو ہے وہ موصوفہ ہے تقدیر میں، شر احرزناب، شر کے بعد ہے شر عظیم، شر عظیم ایک صفت مقدر ہے
تو لہذا شر مبتدا بنا ہے چونکہ اس کی صفت معذوف ہے. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان. یا معنن نکرا موصوفہ ہو لفظاً یا تقدیراً یا معنن جیسے رجیل جانی. یہ رجیل کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے رجل حقیر جانی. رجیل یعنی رجل حقیر، یہ بھی نکرا موصوفہ ہے. توجہ کرنا، نکرا جو ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلا مورد جب نکرا موصوفہ ہو لفظاً یا تقدیراً یا معنن. ٹھیک ہے، یہ پہلا مورد ہے. اچھا، جو نکرا موصوفہ ہے لفظاً اس کی یہ مثال دی گئی ہے اجل مسمى عندہ. میں نے ایک مثال دی ہے نا، کتاب والے نے دی ہے. کتاب والے نے یہ دی ہے نکرا موصوفہ ہو لفظاً کی اجل مسمى عندہ. اجل نکرا مسمى اس کی صفت ہے، مبتدا بنا ہے، عندہ خبر واقع ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا مورد کے جہاں نکرا موصوفہ ہو تقدیراً، نکرا موصوفہ ہو تقدیراً تو مبتدا واقع ہو سکتا ہے. وہ کیا؟ الثمن منوان بدرہم من، یہ اصل میں ہے منوان من ہو ہے. الثمن مبتدا اول ہے، منوان مبتدا ثانی ہے، اور اس کی آگے من ہو جار مجرور ہے جو صفت بن رہا ہے. منوان من ہو بے درہم من. درہم من کیا ہے؟ خبر ہے. توجہ فرمائی. یہاں نکرا موصوفہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے کیا آگا جان؟ تقدیر میں ہے، صفت تقدیر میں ہے، منوان من ہو ہے. ٹھیک ہے. ایک اور مثال بھی دی ہے شر احر ذنابن. ٹھیک ہے، معنی یہ کیا ہے شر ای شرن، یا شر عظیم، یا شر ای شرن. یہ صفت شر مبتدا بنا ہے، نکرا ہے، لیکن صفت اس کی کیا ہے آگا جان؟ جناب علی تقدیر میں ہے، صفت تقدیری ہے یہاں. ٹھیک ہو گئی بات. تیسری مثال اس کی دینی ہے کہ جب نکرا موصوفہ ہو معنن، لفظاً کی مثال دے دی، تقدیراً کی دے دی، معنن کی دے. رجیل جاء، رجیل جاء، رجیل معنی میں کیا ہے؟ رجل صغیر. ٹھیک ہے، تو وہی نکرا بن گیا موصوفہ، لیکن ہے کیا؟ معنن. توجہ فرما لی آپ نے آگا جان. یہ ہے، یہ پہلا مورد ہے جو مصنف نے 10 موارد ذکر کیے ہیں نا نکرا کے مبتدا واقع ہونے کے، جو مصنف نے 10 موارد ذکر کیے ہیں ان میں پہلا دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، نکرا موصوفہ ہو لفظاً یا تقدیراً یا معنن. دوسرا مورد نکرا کے مبتدا واقع ہونے کا یہ ہے کہ جب نکرا عاملہ ہو، نکرا عمل کر رہا ہو، یا رفع کا عمل کر رہا ہو، یا نصب کا عمل کر رہا ہو، یا جر کا عمل کر رہا ہو. دوسرا مورد یہاں نکرا مبتدا واقع ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ جب نکرا عاملہ ہو، یا رفعاً یا نصباً یا جرعاً، یا رفع کا عمل کر رہا ہو، یا نصب کا عمل کر رہا ہو، یا جر کا عمل کر رہا ہو. دوسرا مورد یہاں نکرا مبتدا واقع ہو سکتا ہے. دوسرا مورد یہاں نکرا مبتدا واقع ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ مسوق. دوسرا نکرا عمل کر رہا ہو، یا رفع کا، یا نصب کا، یا جر کا عمل کر رہا ہو. ٹھیک ہو گئی بات عزیزو. یہ 2 مورد ہو گئے. اور تیسرا مورد کیا ہے آگا جان؟ تیسرا مورد یہاں نکرا مبتدا بن سکتا ہے. مسوق نکرا یہ ہے عطف ہے. عطف ہے اس شرط کے ساتھ کہ معطوف یا معطوف علیہ ایسا ہو، معطوف یا معطوف علیہ ایسا ہو جس سے ابتدا کرنا جائز ہے. تیسرا مورد جو مطلب ہے مسوق ہے کہ نکرا مبتدا بن سکتا ہے، وہ عطف کی بات کی ہے، لیکن عطف مطلق کی نہیں. ایسا عطف کے معطوف یا معطوف علیہ ایسا ہو، یا معطوف یا معطوف علیہ ایسا ہو جس سے ابتدا کرنا جائز ہو. تو پھر اس عطف کے ذریعے سے اس سے بھی مبتدا بنا سکتے ہیں جو مجوز نہیں رکھتا ہے. اس عطف کے ذریعے سے بھی جب معطوف یا معطوف علیہ ایسا ہوگا جو مجوز ہے مبتدا بننے کا، تو وہ جناب علی جو نہیں بن سکتا تھا عطف کے ذریعے وہ بھی مجوز بن جائے گا.
جیسا طاعتن و قول معروف، دیکھو طاعتن نکرہ ہے، ٹھیک ہے، و قول معروف یہ جو ہے اس کا عطف ہوا ہے، ٹھیک ہے، قول معروف کیونکہ یہ قول کے ساتھ معروف صفت آئی ہے، اس سے ابتدا ہو سکتی ہے، قول معروف سے ابتدا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو طاعتن جو خالص نکرہ ہے اور وہ بھی مبتدا بن جائے گا، معطوف اور معطوف علیہ میں سے کوئی ایک بھی جب مجود ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو مجود نہیں ہے وہ بھی مجود بن جاتا ہے، معطوف معطوف علیہ میں سے ایک مجود ہو تو دوسرے کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، ٹھیک ہو گئی عزیزو، بات آپ کی خدمت میں 3 موارد ہو گئے آگے جان۔ اچھا چوتھا مورد بھی اگر آپ چاہیں تو بیان کر دیتا ہوں، چوتھا مورد یہ ہے کہ نکرہ جو ہے جب اس کی خبر ظرف یا جار مجرور ہو تو نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، نکرہ کی خبر نکرہ کی خبر جب ظرف یا جار مجرور ہو تو نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، جیسے لدینا مزیدن، لدینا ظرف ہے، خبر مقدم ہے، مزید مبتدا مؤخر ہے، لکل اجل کتاب مبتدا ہے، لکل اجل خبر واقع ہوئی ہے، یا نکرہ کی خبر کیا ہو، جملہ ہو، جیسا قصدو کا غلام ہو، رجل مبتدا ہے، قصدو کا غلام ہو خبر بن گئی ہے، توجہ فرما لی ہے آپ نے آگے جان۔ یہ جناب علی ان 10 میں سے جہاں نکرہ سے ابتدا کرنا جائز ہے، جو مصنف نے 10 موارد بیان کیے ہیں، آپ کی خدمت میں کتنے پیش کر دیے ہیں بندے حقیر فقیر سراپا تقصیر نے؟ 4، ٹھیک ہے، اور 5واں بھی امید ہے میں بیان کر لوں گا۔ 5واں کیا ہے کہ جب نکرہ عامہ ہو یا ذاتہا خود ذاتاً نکرہ ہے جس میں عمومیت ہے، جیسے اسماء شرط ہیں یا اسماء استفہام ہیں، یا ذاتاً نہیں ہے لیکن یہ جو ہے کار عمومیت پر دلل رہا ہے، یا نکرہ خود ذاتاً عمومیت پر دلالت کرتا ہے جیسے اسماء شرط اور استفہام ہو گئے، یا ذات سے ہٹ کر عمومیت پر دلالت کر رہا ہے جیسے ما رجل فی الدار، ہل رجل فی الدار، یہاں رجل ہے، رجل یا آلہتون میں یہ ذاتاً تو عمومیت پر دلالت نہیں کرتے، لیکن چونکہ ما یا استفہام کے بعد ہیں عمومیت آ جاتی ہے، توجہ فرمائیے، بحث ہماری کوئی مشکل نہیں ہے، آسان سی بحث ہے، فقط آپ نے توجہ لے کر بیٹھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، مسوغات الابتداء بالنکرۃ، نکرہ سے ابتدا کرنے کے مجوزات، لم یؤول المتقدمون فی ضابط ذالک، متقدمین نے نکرہ سے ابتدا کرنے کے مجوزات کے بارے میں اعتماد نہیں کیا ہے، لم یؤول المتقدمون، متقدمون نے اعتماد نہیں کیا، فی ضابط ذالک، نکرہ سے ابتدا کے قانون کے بارے میں، الا علی حصول الفائدہ، مگر کہا ہے کہ جب فائدہ حاصل ہو، ورع المتاخرون انه لیس کل واحد یہتدی الی مواطن الفائدۃ، متاخرون نے دیکھا ہے کہ انه لیس کل واحد یہتدی الی مواطن الفائدہ، ہر ایک جو ہے موارد فائدہ کی طرف ہدایت نہیں پاتا ہے، متاخرین نے دیکھا ہے کہ ہر ایک جو ہے موارد فائدہ کی طرف ہدایت نہیں لیتا ہے، فتتبعوها، پس انہوں نے موارد فائدہ کی تحقیق کی ہے، فتتبعوها، پس متاخرین نے ان مواطن فائدہ کی تحقیق کی ہے، تتبع کیا ہے، فمن مخل، یعنی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مکل کم کہا ہے، مخل اور خلل پہنچایا ہے چونکہ کم کہا ہے، ومن مکسر مورد ما لا یصلح، ومن اور کچھ ہیں جنہوں نے زیادہ کیا ہے مورد کو، ما لا یصلح، جو صلاحیت ہی نہیں رکھتے، زیادہ کر دیا جو صلاحیت ہی نہیں رکھتے، او معدد، یہ شمار کیا ہے، لامور متداخلہ، امور متداخلہ کو شمار کیا ہے جو ایک ہو سکتے ہیں، مثلا 2 بتائے ہیں لیکن ان کو دیکھیں تو وہ ایک کر سکتے ہیں ہم ان کو،
والذی یظہر انہا منحصرۃ فی عشرۃ امور، وہ چیز جو ظاہر ہوتی ہے، انہا کہ یہ مسوغات منحصر ہیں، فی عشرۃ امور 10 امور میں منحصر ہیں، وہ چیز جو یظہر ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مسوغات منحصر ہیں کتنے میں؟ 10 امور میں۔ احدها ان تکون موصوفۃ لفظا او تقدیرا او معنی، احدها ان 10 میں سے یہ ہے کہ نکرہ موصوفہ ہو لفظا یا تقدیرا یا معنی۔ فالاول، جب نکرہ موصوفہ ہو لفظا تو اس کی مثال نہ وہ اجل مسمى عنده، اجل نکرہ ہے، مسمى اس کی صفت ہے، نکرہ موصوفہ ہے لفظا، عنده خبر ہے۔ ومن ذلك قولهم ضعیف اعذا بکرملہ، ومن ذلك، ٹھیک ہے نا، اور اسی مورد میں سے ہے، یعنی نکرہ موصوفہ ہے لفظاً، اسی میں سے ہے قول مربون کا قول، ضعیف اعذا بکرملہ، ضعیف صفت ہے، موصوف اس کا حذف ہوا ہے، اصل میں اذ الاصل رجل ضعیف، اصل میں رجل ضعیف ہے، اعذا بکرملہ۔ یہ کب بولتے ہیں؟ عرب بولتے ہیں جب ضعیف جو ہے نا، کیا کرو، رجل ضعیف اعذا بکرملہ، رجل ضعیف، آدمی ضعیف جو ہے وہ ایک سست درخت کی کیا کرے؟ پناہ لے۔ جب ضعیف آدمی ایک سست چیز کی پناہ لے تو اس وقت بولتے ہیں رجل ضعیف اعذا بکرملہ، یعنی یہاں فقیر کے ہاتھ آگے پھیلائے، ہاتھ کمزور کے آگے ہاتھ پھیلائے، ٹھیک ہے، اور اس سے مدد مانگے، تو پھر وہاں یہ بولتے ہیں رجل ضعیف اعذا بکرملہ۔ فالمبتدا فی الحقیقت هو المحذوف، مبتدا حقیقت میں وہ معذوف ہے، وہو موصوف، اور وہ معصوف ہے، اور وہ کون ہے؟ یعنی رجل ضعیف، وہ رجل ہے جو حقیقت میں مبتدا ہے۔ والنحویون یقولون یبتدأ بالنکرۃ اذا کانت موصوفۃ او خلفا من موصوف، نحوی کہتے ہیں کہ جس نکرے سے ابتدا کی جائے، یبتدأ بالنکرہ، نکرہ سے ابتدا کی جاتی ہے، اذا کانت موصوفۃ، جب نکرہ کیا ہو؟ موصوفہ ہو، یا خلفا من موصوف، یا وہ موصوف کا کیا ہو؟ جناب علی جانشین ہو، یعنی کوئی صفت ہے جو موصوف کی کیا ہے؟ جانشین ہو، جیسے یہاں ضعیفن ہے، یہ موصوف کی جگہ پہ آئی ہے، تو مطلب کہتے ہیں کہ یہ ضعیفن مبتدا بنا سکتے ہیں۔ والنحویون یقولون، نحویون کہتے ہیں یبتدأ بالنکرہ اذا کانت موصوفہ، نکرہ سے ابتدا ہو سکتی ہے جب نکرہ موصوفہ ہو، او خلفا من موصوف، یا موصوف کا جانشین ہو، یعنی صفت موصوف کی جگہ پہ استعمال ہو رہی ہو تو وہ صفت بھی مبتدا بن جائے گی۔ یہ کہتے ہیں والصواب ما ذکرنا، صواب وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے۔ ہم نے کیا کہا ہے کہ نہیں، نکرہ جو موصوف ہے نا، خود موصوف، ٹھیک، وہ موصوف خود نا، نکرہ جو ہے وہ مبتدا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ولیست کل صفت تحصل الفائدہ، ہر صفت فائدہ کو حاصل نہیں کرتی ہے، ہر صفت فائدہ کو حاصل نہیں کرتی ہے۔ فلو قلت رجل من الناس جاءنی لم یجوز، اگر آپ کہیں گے رجل من الناس جاءنی، رجل من الناس، من الناس کو صفت بنائیں گے رجل کی، رجل من الناس، ٹھیک ہے، اور یہ کہیں گے مبتدا، جاءنی کو کہیں گے یہ خبر ہے، لم یجوز تو جائز نہیں ہے۔ والثانی نحو قولہم الثمن منوان بدرہم، اے منوان من ہو بے درہمن۔ والثانی، ثانی سے مرادی ہے کہ جہاں نکرہ موصوفہ ہے تقدیراً، صفت تقدیری ہے، نکرہ موصوفہ ہے تقدیراً، ٹھیک ہے، نحو قولہم الثمن منوان بدرہم، اے منوان من ہو ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ صفت تقدیری ہے، منوان من ہو بے درہمن۔ وقولم شر حر ذناب، یہاں بھی صفت جو ہے نا شر نکرہ کی وہ معذوف ہے، شر ای شر، یا شر جناب کہیں گے عظیم، شر عظیم نے کتے کو بھونکوایا۔ والثالث، تیسرا مورد بھلا کون سا؟ کہ یہاں نکرہ کیا ہو؟ موصوفہ ہو معنن، نکرہ موصوفہ ہو لفظاً یا تقدیراً یا معنن، معنن کی مثال ہے ثالث، نکرہ موصوفہ ہے معنن۔ رجیل جاءنی لأنہ فی معنی رجل صغیر، رجیل کا معنی رجل صغیر ہے کہ رجل صغیر میرے پاس آیا۔ وقول ما احسن زیدن، اور عربوں کا قول ہے ما احسن زیدن، ٹھیک ہے، یہ نہیں
لأنه فی معنی شیء عظیم حسن زیدن، چونکہ اس کا معنی شیء عظیم نے زید کو کیا کیا، حسن کیا، اچھا کیا. حسن زیدن لأنه فی معنی شیء عظیم حسن زیدن، ایک شیء عظیم نے زید کو نیک بنایا. ولیس فی هذین النوعین صفۃ مقدرہ فیکونا من القسم الثانی، ان دو مثالوں میں ایک کون سی، یہ رجیل والی اور دوسری محسن والی، ان دونوں مثالوں میں صفت مقدرہ، صفت مقدر نہیں ہے. ولیس فی هذین النوعین، ان دونوں میں صفت مقدر نہیں ہے. فیکون من القسم ثانی، پس یہ دو مثالیں دوسری قسم سے ہوں جہاں صفت تقدیری تھی. ٹھیک ہے، شر حر ذنابن کی طرح نہیں، یہاں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہاں میں آپ کو چھوٹا سا فرق بھی بتا دیتا ہوں اس دوسری میں اور تیسری میں. دوسری میں صفت تقدیر میں ہے، شر و حر میں صفت تقدیر میں ہے. تیسری میں جو رجیل والی بات ہے وہ صفت جو ہے رجیل سے سمجھتے ہیں، تقدیر میں نہیں ہے. تیسری میں صفت رجیل سے سمجھتے ہیں خود. ٹھیک ہے، پچھلی شر و حر میں صفت تقدیر میں ہے، لیکن اس تیسری جو مثال ہے نا ثالث والی، یہاں نکرہ موصوفہ ہے معنن، وہاں صفت رجیل سے سمجھتے ہیں، رجیل سے صفت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ ولیس فی هذین النوعین صفۃ مقدرہ فیکون من القسم الثانی. هذین النوعین، یہ جو دو مثالیں ہیں ان میں صفت مقدر نہیں ہے، پس یہ دو دوسری قسم سے ہیں. فیکونا، پس یہ دو مثالیں من القسم ثانی دوسری قسم سے ہوں. یہ دو نوعیں، یہ دو مثالیں، ٹھیک ہے نا، ان میں لیس فی هذین النوعین صفۃ مقدرہ، ان دونوں میں صفت مقدر نہیں ہے. فیکون من القسم ثانی، تو پس یہ دو مثالیں دوسری قسم سے ہوں کہ صفت مقدر نہیں، ایسا نہیں ہے. والثانی من المسوغات ان تكون عاملة اما رفعا نحو قائم الزیدان عند من اجازه و نصبا. توجہ کرو، دوسرا مسوغ ثانی یعنی دوسرا من المسوغات، مجوزات میں سے دوسرا کہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، وہ کیا، ان تکون عاملہ، نکرہ کیا ہو، عاملہ ہو، اما رفعا یا رفع کا عمل کر رہا ہو، نحو قائم الزیدان، قائم النکرہ ہے، مبتدا ہے اور یہ رفع دے رہا ہے زیدان کو، زیدان خبر ہے. البتہ یہ اس صورت میں مبتدا ہے عند من اجازہ، جس نے اجازت دی ہے. جو کوفی ہیں اور اخفش ہیں وہ کہتے ہیں کہ اعتماد ضروری نہیں ہے، اعتماد کرنا یہاں نفی یا استفہام پر ضروری نہیں ہے، تو وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. لیکن جمہور ناوی کہتے ہیں یہ قائم عمل کرے تو ضروری ہے کہ نفی استفہام پر اعتماد ہو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو ہم بھی ان کی بات کر رہے ہیں کہ قائم النکرہ ہے، عمل کر رہا ہے، زیدان جو فاعل ہے، صدہ مصدہ خبر ہے. ٹھیک ہے نا، عند من اجازہ، جس نے اس کی اجازت دی ہے، اگرچہ قائم نے اعتماد نہیں کیا نفی یا استفہام پر، لیکن ہم بھی انہی کی بات ہے عند من اجازہ. اور نصبان یا نکرہ عاملہ ہو، نصب کر رہا ہو، نصب کا عمل دینا ہو، امرن بمعروف صدقتن، یہ جو ہے نا بے معروف یہ محلن منصوب ہے. کیوں؟ ایز ظرف منصوب المحل بالمصدر، یہ معروف یہ ظرف منصوب محل ہے، محلن منصوب ہے بالمصدر، مصدر کے ذریعے. او جرن ان تکون عاملتن اما رفعا و نصبا، او جرن یہ نکر عمل کرے جر کا، نہ وہ غلام و امرتن، جانی غلام و امرتن، یہاں چونکہ جر کا عمل کر رہا ہے، یہ مبتدا ہے، جانی خبر ہے. توجہ کرنا. وشرط هذه ان تكون المضاف الیہ نکرہ کما مثلنا، مصنف کہتے ہیں نکرہ عمل کرے جر کا، شرط هذه یہ ہے نا کہ نکرہ جب عمل کرے جر، نکرہ جب جر والا عمل کرے، یہ ہے نا شرط هذه، اس کی شرط، یعنی نکرہ جب جر والا عمل کرے تو اس کی شرط یہ ہے کہ یکون المضاف الیہ نکرہ، مضاف الیہ کیا ہونا چاہیے، نکرہ کما مثلنا جیسا کہ مثال دی، غلام و امرتن جانی. او معرفہ، یا وہ کیا ہونا چاہیے، معرفہ ہو. صحیح ہے نا، یعنی
وہ نکرہ جو عمل کر رہا ہے جر کا، ٹھیک ہے یا نہیں، اس کی شرط کیا ہے کہ مضاف الیہ نکرہ ہو یا مضاف الیہ کیا ہو، معرفہ ہو. جب مضاف الیہ ہو نا معرفہ، والمضاف من ما لا یتعرف بالاضافت، مضاف ایسا ہونا چاہیے جو اضافت کے ذریعے معرفہ نہیں ہوتا. مضاف ایسا ہو جو اضافت کے ذریعے معرفہ نہ ہو، نہ وہ مثل کا لا یبخل، مثل مضاف ہوا ہے کاف کی طرف، ٹھیک ہے، کاف معرفہ ہے لیکن مثل متوغل در ابہام ہے، ابہام میں یہ غرق ہے کہ یہ مثل کا کی طرف مضاف ہوا ہے پھر بھی معرفہ نہیں ہوتا. والمضاف، ٹھیک ہے، من ما لا یتعرف بالاضافت، مضاف ایسا ہو جو اضافت کے ذریعے معرفہ نہیں ہوتا. وغیرہ کا لا یجود، وغیرہ کا لا یجودو، ٹھیک ہے یہ نہیں، یہاں غیرو جو ہے وہ مضاف ہوا ہے کاف کی طرف مضاف ہوا ہے، غیرو کا جو ہے وہ پھر، ٹھیک ہے یہ نہیں، یہاں کیا ہوگا، مبتدا ہے لا یجوزو، لا یجودو خبر ہے، و اما ما ادا ذالکا، ما ادا ذالکا اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، فإن المضاف الیہ فیہ معرفہ لا نکرہ، مضاف الیہ جو ہے کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، لا نکرہ، نکرہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں. اما ما ادا ذالک، ذالک یہ جو اوپر پڑھا ہے اس کے علاوہ، فإن المضاف الیہ فیہ معرفہ لا نکرہ، مضاف الیہ معرفہ ہے نہ کہ نکرہ ہے. والثالث العطف، تیسرا مسوغات، تیسرا مجوزات نکرہ کیا ہے، عطف ہے، عطف ہے، بشرط، بشرط کون المعطوف او المعطوف علیہ من ما یسوغ الابتداء بہ، شرط یہ ہے کہ معطوف یا معطوف علیہ، معطوف یا معطوف علیہ ایسا ہو من ما یسوغ الابتداء بہ، جس سے ابتدا کرنا جائز ہے، معطوف یا معطوف علیہ ایسا ہو جس سے ابتدا کرنا جائز ہو. نحو طاعۃ وقول معروف، توجہ فرمائی آپ نے. اچھا یہاں طاعۃ نکرہ ہے، اس سے تو ابتدا نہیں ہو سکتی، لیکن جو معطوف ہے قول معروف اس سے ابتدا ہو سکتی ہے، تو طاعۃ سے جو نہیں ہو سکتی نکرہ سے، یہ بھی مبتدا بن سکتا ہے. امثلو من غیرہما، امثلو من غیرہما یہ خبر بنے گی اس پچھلے کی طاعۃ و قول معروف کی، امثلو خبر ہے. امثلو من غیرہما، امثلو کا معنی یہاں اولا اور آسن ہے. ونحو قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذًا، توجہ کرنا، یہاں قول معروف تو مبتدا بن سکتا ہے، مغفرۃ نہیں بنتا، ایسی ہے یا نہیں، مغفرۃ نکرہ مبتدا نہیں بنتا، لیکن چونکہ قول معروف بن سکتا ہے مبتدا، مغفرہ کو بھی صلاحیت دے دے گا کہ مبتدا بن جائے. وکثیر منہم اطلق العطف، مصنف یہاں سے فرما رہے ہیں کثیر منہم اطلق العطف، بہت سے نحویوں نے عطف کو مطلق کہا ہے، کہا ہے عطف مجوز ہے، عطف مسوغ ہے. کثیر منہم اطلق العطف، بہت سے نحویوں نے عطف کو مطلق کہا ہے. واحمل الشرط منہم ابن مالک، اور شرط کو محمل کیا ہے، شرط کون سی، کہ معطوف یا معطوف علیہ دارائے مسوغ ہو، معطوف یا معطوف علیہ اس کے اندر مجوز ہونا چاہیے. اس شرط کو چھوڑ دیا منہم ابن مالک، جن میں سے ابن مالک بھی ہیں، جن میں سے ابن مالک بھی ہیں میرے عزیزو بھائیو. بس میرے خیال کے مطابق میں اس کو ادھر ہی روک لیتا ہوں، درس طولانی نہ ہو جائے. موفق معید رہو، سلامت رہو عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.